السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ایک اور رمضان نصیب ہوا، اور اس رمضان ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش بھی کی ہوگی۔ ایک چیز کا ہمیں لاک ڈاؤن سے پتہ چل گیا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر بھی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی ہم قیام اور تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، اور اس چیز کا یاد رکھیں کہ جب ہم رمضان سے نکلیں تو ہم دوبارہ اپنی پرانی کنڈیشن میں نہ آ جائیں، کیونکہ جو رب ہمیں رمضان میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جس رب سے ہم نے رمضان میں تعلق جوڑا ہوتا ہے، جس رب کی وجہ سے ہم نے رمضان میں گناہ کو چھوڑا ہوتا ہے، وہ رب ہمیں رمضان کے بعد بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو تعلق ہم نے رمضان میں جوڑا ہے اللہ کے ساتھ، جو تعلق ہم نے جوڑا ہے قرآن کے ساتھ، جو تعلق ہم نے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے جوڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو عید کی نماز کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کچھ مین پوائنٹس یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ یہ جمہور علماء کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے اور فرض عین ہے۔ انسان اگر اکیلا بھی ہو گھر میں تو تب بھی اس کو عید کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس کو جماعت کروانی ہوگی۔ اس میں خطبہ دینا یہ ضروری نہیں ہے، خطبہ نہیں دینا آپ کو۔ دوسری یہ چیز، نیت عید کی آپ کے دل کے اندر ہے، آپ دل میں سوچا یہی نیت ہے، زبان سے کوئی بھی نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ اس سے پہلے نہ اذان ہے اور نہ ہی ہم تکبیر کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں جماعت کھڑی ہونے کے لیے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ہماری چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اذان اللہ اکبر تکبیر کے علاوہ جو نارمل تکبیریں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم 12 تکبیریں زائد کہتے ہیں۔ اب نماز کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ جو تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر افتتاح ہے، آپ وہ کہتے ہیں، یہ سب سے پہلی تکبیر ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ باندھتے ہیں اور جو دعا آپ شروع میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی بین خطایایا، یہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 7 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح آپ 7 تکبیریں مکمل کریں گے۔ اور ان تکبیروں کے بیچ میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ ان تکبیروں کے جب بھی آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے تو ہر تکبیر کے بیچ میں ہاتھ بھی باندھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھیں گے، اگر نہیں یاد تو آپ قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اسی طرح رکوع کریں گے، سجدے کر کے، سجدے کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، یہ تکبیر انتقال ہوتی ہے، یہ آپ تکبیر کہہ کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ 5 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں گے، اسی طرح 5 تکبیریں مکمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ غاشیہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ نماز کو ختم کر دیں گے۔ نہ نماز سے پہلے کوئی سنت ہے، نہ نماز کے بعد کوئی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو۔ اور یاد دہانی کے لیے 2 چیزیں بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کو آپ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیں۔ اور دوسری یہ چیز کہ جب بھی آپ چاند دیکھیں مغرب کے بعد سے لے کے عید کی نماز تک تکبیرات کو آپ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔